بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو الثالث کا سبق نمبر 152 ہے، اور اس سبق میں انشاءاللہ فصل فی الزمان کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ومن باع لرجل ثوبا سے لے کر وَإِن قَبِلَ الْكُلَّ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، کل کفالۃ یصیر الکفیل بها ضامنا لنفسه تصیر باطلۃ، کہ ہر ایسی کفالت کہ جس کی وجہ سے کفیل اپنی ذات کے لیے کفیل بنے تو ایسی کفالت باطل ہے۔ اصل نمبر 2، کل شرط یغیر حکم الشرع الشریف فهو باطل، کہ ہر ایسی شرط کہ جو شریعت مطہرہ کی کسی حکم کو بدل دیں تو ایسی شرط باطل ہے۔ اصل نمبر 3، حقوق العقد ترجع الی الوکیل، کہ عقد کے حقوق یہ وکیل کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ اصل نمبر 4، کل من رجع الیہ حقوق العقد لا یصح منہ التزام مطالبۃ ما یجب بذلک العقد، کہ ہر وہ شخص جس کی طرف عقد کے حقوق راجع ہو تو اس کی طرف سے ایسی چیز کے مطالبے کا التزام درست نہیں ہے کہ جو اسی عقد سے واجب ہوئی ہے۔ نمبر 5، الزکاۃ ہی اداء مال مخصوص تعبدا بغیر عوض، کہ زکوٰۃ شریعت مطہرہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک خاص مقدار کے ادائیگی کا تعبدی طور پر بلا عوض ادا کرنے کا نام ہے۔ اصل نمبر 6، القول قول من ينکر العارض، کہ جو شخص عارض کا منکر ہے اس کا قول مع الیمین معتبر ہوگا۔ اصل نمبر 7، الاقرار بنوع لا يكون اقرارا بنوع آخر، کہ اگر کسی نوع کا اقرار کیا گیا ہے تو اسی کے ساتھ خاص ہوگا، یہ اقرار دوسرے نوع پر اقرار تصور نہیں ہوگا۔ اصل نمبر 8، الاصل فی دیون التجارات الحلول وانما یثبت الاجل بالاشتراط، کہ تجارات میں جو دیون واجب ہوتی ہے اصل تو ان میں حلول ہے کہ نقد ادا کر دیے جائیں، لیکن اگر ان میں اجل ثابت کرنی ہو تو اس کے لیے الگ سے شرط لگانے کی ضرورت ہوگی۔ اصل نمبر 9، الاقرار بالادنى لا يكون اقرارا بالاعلى، کہ ادنی پر اقرار یہ اعلی پر اقرار تصور نہیں ہوگا۔ اصل نمبر 10، القول لمنکر الشرط مع الیمین، کہ جو شخص شرط کا منکر ہو تو اس کا قول مع الیمین معتبر ہوتا ہے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ فصل فی الضمان، قال ومن باع لرجل ثوبا وضمن له الثمن او مضارب ضمن ثمن متاع لرب المال فالضمان باطل، لأن الكفالة التزام المطالبة وهي إليهما فيصير كل واحد منهما ضامنا لنفسه، ولأن المال أمانة في أيديهما والضمان تغيير لحكم الشرع فيرد عليه كاشتراطه على المودع والمستعير۔ یہ فصل ضمان کے احکام کے متعلق ہے، اور اگر کسی نے ایک آدمی کے لیے کپڑا فروخت کیا اور اس کے لیے ثمن کا ضامن بنا، یا مضارب رب المال کے سامان کے ثمن کا ضامن بنا، تو یہ ضمان باطل ہے، کیونکہ کفالہ مطالبہ کو لازم کرنے کا نام ہے اور مطالبہ کا حق دونوں کو حاصل ہے، تو ان میں سے ہر ایک اپنی نفس کا ضامن بن جائے گا، اور اس لیے کہ ان دونوں کے ہاتھ میں مال امانت ہے اور ضمان شریعت کے حکم کو بدلنا ہے، لہٰذا اسی پر لٹایا جائے گا جیسا کہ مودع اور مستعیر پر اس کی شرط لگانا۔ ومن باع لرجل ثوبا، اس عبارت میں دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کی طرف سے وکیل بن کر ایک کپڑا فروخت کیا اور اس کپڑے کا جو ثمن ہے اس ثمن پر یہ موکل کے لیے کفیل بنا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مضارب نے عقد مضاربہ کے سامان کو فروخت کیا اور رب المال کے لیے اس سامان کا جو ثمن ہے اس کا ضامن بنا، تو فرماتے ہیں کہ یہ ضمان بہر دو صورت باطل ہے۔ لأن الکفالۃ التزام المطالبہ، ضمان کے بطلان کی دو وجوہات صاحب ہدایہ نے بیان فرمائی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے
کہ ضامن ہونا یہ اپنے آپ پر مطالبہ کو لازم کرنے کا نام ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے اصول میں پڑھا ہے کہ عقد کے حقوق وہ عاقد کی طرف لوٹتے ہیں۔ ابھی اس صورت میں عقد کفالہ یا عقد زمان کی وجہ سے مطالبہ کا جو حق حاصل ہوگا وہ وکیل بالبیع اور مضارب کو حاصل ہوگا کہ وہ مشتری سے ثمن کا مطالبہ کریں۔ تو اس بنا پر یہ زمان نفسی ہی بن جائے گا۔ اور پہلے ہم اصول میں بیان کر چکے ہیں کہ ہر ایسی کفالت کی جس کی وجہ سے کفیل اپنی ذات کے لیے ضامن بنے تو ایسی کفالت اور ایسا زمان یہ باطل ہے۔ ان المال امانۃ فی ایدیہما، یہ دوسری دلیل ہے کہ مضارب اور رب المال کے ہاتھ میں جو مال ہے یہ امانت ہے، اور امانت غیر مضمون ہے۔ تو اب یہ ہم اگر عقد کفالہ کی وجہ سے زمان کو لازم کریں تو اس کی وجہ سے شریعت مطہرہ کے حکم میں تبدیلی آئے گی، یعنی غیر مضمون کو مضمون بنانا۔ اور یہ ہم اصول میں بیان کر چکے ہیں کہ ہر ایسی شرط کی جس کی وجہ سے شریعت مطہرہ کا کوئی حکم بدلیں یا کسی تصرف کی وجہ سے حکم بدلیں تو ایسا تصرف اور ایسی شرط یہ باطل ہے۔ اشتراطہ علی المودع والمستعیر، مودع یا مستعیر پر اگر زمان کی شرط لگائی جائے تو جیسے یہ باطل ہے ایسی ہمارے اس ذکر کردہ مسئلے میں بھی زمان باطل ہے۔ مثلا ایک شخص نے کسی کے پاس اپنا مال بطور ودیعت رکھا اور یہ شرط لگائی کہ اگر ہلاک ہو جائے تو آپ ضامن ہوں گے، یہ شرط لگانا باطل ہے کیونکہ اس کی وجہ سے شریعت مطہرہ کے حکم میں تبدیلی آتی ہے، یعنی غیر مضمون وہ مضمون بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو چیز عاریتاً لی جاتی ہے وہ بھی غیر مضمون ہے، لیکن اگر معیر نے شرط لگائی کہ اگر ہلاک ہو جائے تو آپ ضامن ہوں گے تو اس کی وجہ سے بھی چونکہ شریعت مطہرہ کا حکم بدلتا ہے تو یہ شرط لگانا بھی باطل ہے۔ تو جیسے اس صورت میں تغییر شرع کی وجہ سے شرط باطل ہے، ایسی ہی ہمارے اس ذکر کردہ مسئلے میں بھی کفالت اور زمان یہ باطل ہے کیونکہ اس کی وجہ سے شریعت مطہرہ کے حکم میں تبدیلی لازم آتی ہے۔ اور آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وكذلك رجلان باعا عبدا صفقة واحدة وضمن أحدهما لصاحبه حصته من الثمن فالضمان باطل، لأنه لو صح الضمان مع الشركة يصير ضامنا لنفسه، ولو صح في نصيب صاحبه خاصة يؤدي إلى قسمة الدين قبل قبضه ولا يجوز ذلك، بخلاف ما إذا باع صفقتين لأنه لا شركة. ألا ترى أن للمشتري أن يقبل البيع في نصيب أحدهما ويقبض إذا نقد ثمن حصته وإن قبل الكل؟ اور اسی طرح جب دو بندوں نے ایک غلام ایک ہی صفقہ میں فروخت کیا اور ان دونوں میں سے ایک اپنے صاحب کے حصہ ثمن کا ضامن بنا تو یہ ضمان باطل ہے، اس لیے کہ اگر ضمان شرکت کے ساتھ صحیح ہو جائے تو وہ اپنے نفس کا ضامن ہو جائے گا، اور اگر اپنے دوست کے حصہ میں خاص طور پر ضمان درست ہو جائے تو دین پر قبضے سے پہلے دین کی تقسیم لازم ہو جائے گی اور یہ جائز نہیں ہے، برخلاف اس کے کہ جب دونوں دو صفقات میں فروخت کریں، اس لیے کہ اس میں شرکت نہیں ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ مشتری کو ان دونوں میں سے ایک حصہ کو قبول کرنے کا حق حاصل ہے اور اس کے حصہ کی ثمن کی ادائیگی کر کے قبضہ کر سکتا ہے اگرچہ کل کی بے قبول کی ہو۔ وَكَذَلِكَ رَجُلَانِ بَاعَ عَبْدًا صَفَقَةً وَاحِدَةً، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص دو بندوں کے مابین مشترک ہے، دونوں نے ایک ہی عقد میں اس عبد کو فروخت کیا اور دو شریکوں میں سے ایک شریک اس کے حصہ ثمن کا کفیل بنا، ضامن بنا، تو یہ ضمان باطل ہے۔ اور بطلان کی وجہ یہ ہے کہ یا تو شرکت کے اعتبار سے یہ کفیل بنا ہوگا یا خاص طور پر صرف اس حصے کا کفیل بنا ہوگا کہ جو اس کے صاحب کا ہے۔ اگر شرکت کے ساتھ یہ کفیل بنا ہے تو یہ ضمان لنفسی ہی ہے، کیونکہ اس عبد کے مقابلہ میں جو ثمن ہے اس کے ہر ذرے میں دونوں شریک برابر کے شریک ہے، دونوں کا برابر حق ہے۔ تو جس حصہ میں
وہ اپنے شریک دوست کے لیے ضامن ہے، اسی حصہ میں اپنی ذات کے لیے بھی ضامن ہے، اور ضمان نفسی ہی یہ باطل ہے۔ وَلَوْ صَحَّ فِي نَصِيبِ صَاحِبِ خَاصَّةً، اور اگر دوسری صورت ہو، یعنی مطلقاً وہ ضامن نہیں بنا بلکہ اپنے شریک دوست کے حصہ کا خاص طور پر ضامن بنا ہے، مثلا 1000 قیمت ہے عبد کی، تو اس کے صاحب کا جو 500 ہے اس کا کفیل بنا ہے، تو یہ کفالت بھی درست نہیں ہے، یہ ضمان بھی باطل ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ ثمن کہ جو مشتری کے قبضہ میں شریکین نے ابھی تک قبضہ نہیں کیا ہے اس کی تقسیم لازم آئے گی، اور دین کی تقسیم قبل القبض یہ جائز نہیں ہے۔ بخلاف ما اذا باع صفقتین، اور اگر صورت یہ ہو کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنا حصہ الگ سے فروخت کیا، تو اس صورت میں ضامن بننا درست ہوگا، کیونکہ ثمن میں شرکت نہیں ہے، تو جب ثمن میں شرکت نہیں ہے تو اوپر ذکر کردہ جو 2 مسائل بنے تھے، مثلا پہلی صورت میں وہ ضامن لنفسی ہی بنا تھا، اور دوسری صورت میں دین کی تقسیم قبل القبض لازم آ رہی تھی، تو یہ محظورات ختم ہوئے، تو ان محظورات کے ختم ہونے کی وجہ سے ضمان درست رہے گا۔ الا ترى ان للمشتری ان يقبل البيع في نصيب احدهما، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صفقات الگ الگ ہے، شرکت ان دونوں میں کوئی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ مشتری کو ان دونوں میں سے ایک کو قبول کرنے اور دوسرے کو رد کرنے کا حق حاصل ہے۔ وَيَقْبِضَ إِذَا نَقَضَ ثَمَنَ حِصَّتِهِ، اسی طرح مشتری نے کل کو قبول کیا ہے لیکن دونوں حصوں کو اسی وقت قبضہ کر سکتا ہے کہ جب دونوں حصوں کے ثمن کو ادا کرے، اگر ایک حصہ کے ثمن کو ادا کیا ہے تو صرف اسی خاص حصے کو قبضہ کر سکے گا۔ اگلی عبارت کی طرف، قال ومن ضمن عن آخر خراجه ونوائبه وقسمته فهو جائز، اما الخراج فقد ذكرناه ويخالف الزكاة لأنها مجرد فعل ولهذا لا تؤدى بعد موته من تركته إلا بوصيته، وأما النوائب فإن أريد بها ما يكون بحق ككري النهر المشترك وأجر الحارس والمؤظف لتجهيز الجيش وفداء الأسارى وغيرها جازت الكفالة بها على الاتفاق، وإن أريد بها ما ليس بحق كالجبايات في زماننا فيه اختلاف المشايخ رحمهم الله تعالى، وممن يميل إلى الصحة الشيخ الإمام علي البزدوي رحمه الله تعالى۔ ومن ضمن عن آخر خراجه، اس عبارت میں خراج، نوائب اور قسمت سے کفالت کے متعلق بحث ہے کہ اگر کوئی شخص خراج، نوائب اور قسمت سے کفیل بنا تو یہ کفالت جائز ہے۔ اما الخراج فقد ذکرناہ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ خراج پر ہم پہلے تفصیلی بات کر چکے ہیں، یہاں پر خراج سے مراد خراج موظف ہے۔ خراج کی 2 قسمیں، خراج مقاسمہ اور خراج موظف، تو خراج موظف سے کفیل بننا جائز ہے، خراج مقاسمہ سے کفیل بننا جائز نہیں ہے۔ خراج موظف یہ وہ خراج ہوتا ہے کہ جو امام نے اندازہ لگا کر مقرر کیا ہو اور یہ ذمہ میں ثابت ہوتا ہے، تو ہر وہ چیز کہ جو ذمہ میں ثابت ہو اس کا کفیل بننا اور ضامن بننا جائز ہے، لہٰذا خراج کا کفیل بننا یعنی خراج موظف کا کفیل بننا یہ جائز ہے۔ وَيُخَالِفُ الزَّكَاةَ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ خراج اور زکوٰۃ یہ دونوں کفالت اور زمان کے اعتبار سے مختلف ہے، یعنی خراج موظف کا ضامن بننا یہ درست ہے، زکوٰۃ کا ضامن بننا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو محض ایک عبادت ہے اور عبادت کی کوئی کفالت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک شخص فوت ہوا، اس کی ذمہ زکوٰۃ ہے، تو اس کے ترکہ میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا جاتا، برخلاف دین کے کہ اگر وہ فوت ہوا ہے تو پہلے اس کا دین ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ذمہ میں کسی چیز کے عوض واجب ہو، تو اسی وجہ سے کفالت بھی اس کی درست نہیں ہے، کیونکہ کفالت ایک ایسی چیز کی جاتی ہے کہ جو ذمہ میں کسی چیز کے عوض وہ ثابت ہو۔ وَأَمَّا النَّوَائِب، دوسری چیز نوائب یعنی ٹیکسز ہے، تو نوائب کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ٹیکسز کہ جو مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کے لیے
امام المسلمین کی طرف سے مقرر کی گئی ہو، جیسا کہ نہر عام جس سے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے اس کے کودوانے کے لیے پیسے جمع کیے، یا اجتماعی طور پر حفاظت کے لیے ایک چوکیدار مقرر کیا گیا ہے، اس کی اجرت کے لیے ٹیکس جمع کیے گئے، یا فوج تیار کرنے کے لیے لوگوں سے پیسے جمع کیے گئے تاکہ سرحدات کی حفاظت کریں، ملک کے حدود اور باشندے محفوظ ہو، یا مسلمانوں کے قیدی کفار کے ہاتھ میں ہو تو ان کو چھڑانے کے لیے امام المسلمین نے جمع کیے۔ تو ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ برحق ہے اور جائز ہے، تو ان چیزوں کا اگر کوئی کفیل بن جاتا ہے تو یہ کفالت بالاتفاق جائز ہے۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا مَا لَيْسَ بِحَقٍّ، اور اگر وہ ٹیکسز مراد ہوں کہ جو ظلماً اور جبراً لی جاتی ہے، جیسا کہ آج کل عام رائج ہے، تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کفیل بننا جائز ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ کفیل بننا جائز نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ظالمانہ طور پر جو ٹیکسز اصول کیے جاتے ہیں اس کا کفیل بننا جائز ہے، تو اسی قول کی طرف امام علی البزدوی رحمہ اللہ تعالی بھی مائل، وہ جواز کے قائل ہے۔ وَأَمَّا الْقِسْمَةُ، اور تیسری چیز قسمت میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قسمت اور نوائب میں کوئی فرق نہیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو اس صورت میں نوائب اور قسمت کے مابین واو ہوگا اور یہ تفسیر کے لیے ہوگا۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نوائب کا ایک حصہ ہے۔ مثلا کوئی نقصان ہوا مسلمانوں کا اجتماعی طور پر، تو بادشاہ نے اس نقصان کو بھرنے کے لیے مسلمانوں پر ٹیکس مقرر کیا تاکہ اجتماعی اس نقصان کو دفع کیا جا سکے، تو ایک انسان پر جتنا حصہ آتا ہے وہ قسمت ہے، اس حصے کا کوئی کفیل بنتا ہے تو یہ کفالت جائز ہے۔ وقیل ہی النائبۃ الموظفۃ الراتبہ، اور بعض مشائخ کا کہنا یہ ہے کہ قسمت یہ وہ نائبہ ہے کہ جو مستقلاً ہو اور مقرر وقت میں ہو، اور نائبہ نوائب سے مراد یہ وہ ٹیکسز ہے کہ جو ہنگامی طور پر جو واقعات پیش آتے ہیں اس کے لیے مسلمانوں سے وقتی طور پر جو جمع کیا جاتا ہے وہ نوائب ہے، اور حکم وہی ہے کہ جو پہلے بیان کر چکے کہ یہ جائز ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔